امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو یقین تھا کہ وہ دنیا پر زور بازو اپنا تسلط قائم رکھ سکتے ہیں۔ معاشی اور ملٹری طاقت پر بڑا مان تھا۔ پلان تھا کہ روس کی سرحدوں پر میزائل نصب کیے جائیں گے، ماسکو کو گھٹنوں پر جھکایا جائے گا، پوٹن کو اقتدار سے بے دخل کیا جائے گا، سوویت یونین کی طرح روس کے ٹکڑے کیے جائیں گے۔ ماضی کے تمام معاہدوں کو نظر انداز کیا گیا، لیکن مغرب کے سب پلان دھرے کے دھرے رہ گئے۔ نہ یوکرین نیٹو میں شامل ہو سکا، نہ روس جھکا، نہ روس کو توڑا جا سکا، اور نہ ہی ولادیمیر پوٹن کو اقتدار سے الگ کیا جا سکا۔ آج روس پہلے کی نسبت بہت زیادہ طاقتور ہے۔ یوکرین امریکی اور یورپین ماڈرن اسلحے کے باوجود کامیاب نہ ہو سکا۔ یوکرین روس کے خلاف فاتح جنگ تو نہ بن سکا، البتہ مکمل طور پر تباہ ضرور ہو گیا۔ لاکھوں کی تعداد میں یوکرینی فوجیوں نے اپنی جانیں گنوا دیں۔ امریکہ کے دباؤ میں ہنگامی بنیاد پر نوجوان یوکرینیوں کو زبردستی فوج میں بھرتی کر کے جنگ میں دھکیلا گیا، مگر کچھ بن نہ سکا۔ اب جنگ جاری رکھنا ممکن نہیں رہا۔ کسی بھی لمحے روس کی شرائط پر جنگ بندی ہو سکتی ہے۔ جنگ بندی کی صورت میں نہ تو یوکرین نیٹو کا حصہ بنے گا، بلکہ یوکرین کو اپنے بہت سارے علاقوں سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا۔ مغربی بلاک نے گزشتہ 3 سال کی جنگ سے کیا حاصل کیا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہم اپنے آج کے اس ایڈیٹوریل میں دیں گے۔ سب سے پہلے اگر معاشی بحران کی بات کی جائے تو یورپ شدید بحران کا شکار ہو چکا ہے۔ یورپ کے لیے سستی انرجی کا حصول ایک کٹھن مرحلہ بن چکا ہے۔ سستی روسی گیس کی بجائے یورپ مہنگی امریکی اور قطری گیس خریدنے پر مجبور ہے۔ روس یوکرین جنگ کی بدولت آج بھارت کی چاندی بھی ہو چکی ہے۔ بھارت روس سے سستا ریفائنڈ آئل خرید کر یورپ کو کئی گنا مہنگی قیمت پر بیچ رہا ہے۔ امریکی دباؤ میں یورپ اپنا دفاع مضبوط کرنے پر مجبور ہے، جس کی بدولت یورپی شہریوں کا معیار زندگی پہلے کی نسبت بہت نیچے جا چکا ہے۔ آج یورپ بالخصوص جرمنی کی معیشت بدحالی کا شکار ہو چکی ہے۔ G7 ممالک میں سب سے کم ترقی جرمنی میں ریکارڈ کی گئی۔ یوکرین جنگ میں اگر امریکی امداد کا ذکر کیا جائے تو گزشتہ 3 سالہ جنگ میں امریکی امداد $200 بلین سے تجاوز کر چکی ہے۔ یوکرین اور فلسطین جنگ کی وجہ سے آج امریکہ لاس اینجلس میں پھیلی آگ کو بھی قابو کرنے میں ناکام ہے، کیونکہ امریکہ اپنے تمام وسائل فلسطین اور یوکرین جنگ میں جھونک چکا ہے۔ یوکرین جنگ کے دیگر اہم نکات کو دیکھا جائے تو نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ گزشتہ 4 سال سے بنائے گئے بیانیے کو مکمل طور پر رد کر چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ صدر بائیڈن روس کے ساتھ کیے ہوئے معاہدوں کو نظر انداز کرتے ہوئے یوکرین کو نیٹو کا رکن بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ روس کے لیے کسی بھی طور پر یہ قابل قبول نہیں تھا کہ نیٹو کے میزائل اس کی سرحدوں پر لگائے جائیں، اور اگر اسی طرح کوئی امریکہ کی سرحدوں پر میزائل نصب کرنے کی کوشش کرتا تو ہم بھی ضرور جنگ کرتے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان اس بات کی واضح دلیل ہے کہ صدر جو بائیڈن نے نہ صرف امریکہ کو روس کے مد مقابل لا کھڑا کیا، بلکہ یورپ کو بھی ایک غیر ضروری جنگ میں دھکیل دیا۔ یوکرین جنگ کی وجہ سے آج امریکہ اور اس کے مغربی اتحادیوں میں تناؤ شدید ہو رہا ہے۔ امریکہ یورپ، یورپی یونین اور نیٹو سے فاصلہ اختیار کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ ٹرمپ کی ترجیحات صدر بائیڈن کی ترجیحات سے یکسر مختلف ہیں۔ نئے منتخب صدر کی سوچ کی بات کی جائے تو ان کا کہنا ہے کہ امریکہ کی سلامتی سب سے اہم ہے۔ اتحادیوں کی ترجیحات کو پس پشت ڈالتے ہوئے انفرادی مقاصد کو فوقیت دے رہے ہیں۔ ٹرمپ کینیڈا کو امریکہ کی 51ویں ریاست بنانا چاہتے ہیں۔ گرین لینڈ کو یورپی یونین، جرمنی اور فرانس کی مخالفت کے باوجود امریکہ کا حصہ بنانے پر بضد ہیں۔ امریکہ اور اتحادیوں میں تناؤ مغرب کے زوال کی نشانی ہے۔ یوکرین جنگ کا آغاز مغربی بالادستی کے لیے کیا گیا تھا، مگر مغربی اتحاد کامیاب تو نہ ہو سکا، البتہ اس جنگ کی بدولت آج ٹوٹ پھوٹ کا شکار ضرور ہے۔ سال 2025 میں امریکہ اور مغربی اتحادی ایک دوسرے کے مد مقابل دکھائی دیں گے، اور گلوبل بالادستی کو چھوڑ کر علاقائی بالادستی کو ترجیح دی جائے گی۔